السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام و سامعین نظام، آج کی مبارک محفل میں ہم زحمت خطاب دینے جا رہے ہیں شہر گلبرگہ کی یہ مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب، جو استاد دارالعلوم بندہ نواز بھی ہے۔ آپ ایک بلند پایہ عالم ہے، اچھے مقرر ہیں، اور آپ کے بعض اور نصائح سے ایک مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت شان بندہ نواز پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی اجلالا واکراما فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم رب صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کوئی بندہ یوں ہی کہلاتا نہیں بندہ نواز، کوئی بندہ یوں ہی کہلاتا نہیں بندہ نواز، خود تمہارا نام ہے میری مرادوں کا جواز، خود تمہارا نام ہے میری مرادوں کا جواز۔ جس طرح آقا ہیں میرے خواجہ با امتیاز، جس طرح آقا ہیں میرے خواجہ با امتیاز، میں بھی ہوں سارے غلاموں میں بانداز ایاز، میں بھی ہوں سارے غلاموں میں بانداز ایاز۔ زخم ناخوردہ میں مشکل ہے شعور عاشقی، زخم ناخوردہ میں مشکل ہے شعور عاشقی، ایک شکستہ دل ہی جانے عظمت آئینہ ساز، ایک شکستہ دل ہی جانے عظمت آئینہ ساز۔ یہ حقیقت ثابتہ ہے کہ بفضل ایزدی، یہ حقیقت ثابتہ ہے کہ بفضل ایزدی، جذب کی ہے روضہ خواجہ نے خوشبوئے حجاز، جذب کی ہے روضہ خواجہ نے خوشبوئے حجاز۔ زندگی کی دھوپ نے مجھ کو کہاں پہنچا دیا، ورنہ مجھ سا بے نوا اور سایہ گیسو دراز، ورنہ مجھ سا بے نوا اور سایہ گیسو دراز۔ جس مسلسل کیف کے صابر بہت سے نام ہیں، جس مسلسل کیف کے صابر بہت سے نام ہیں، کیا کہوں کیسے ملا یہ صدقہ گیسو دراز، کیا کہوں کیسے ملا یہ صدقہ گیسو دراز۔ کوئی بندہ یوں ہی کہلاتا نہیں بندہ نواز، خود تمہارا نام ہے میری مرادوں کا جواز۔ اللہم ربی صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جملہ عاشقان حضور سلطان القلم الولی الاکبر شہباز بلند پرواز گیسو دراز خواجہ بندہ نواز
علیہ الرحمت و رضوان کے 616ویں عرس شریف کی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ میں اپنے اس درد مندی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ شاید تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح سے ہم آن لائن آپ سے مخاطب ہیں۔ راست آپ سے خطاب کرنے کا موقع حالات کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام قوتیں ہیچ ہیں۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں بہت ساری ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے مشیت کے سامنے ہمیں سرنگوں ہونا پڑتا ہے۔ مگر ایسے مشکل حالات میں بھی ہمیں ناز ہے ہمارے رہبر و رہنما تقدس مآب ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی پر کہ ایسے نامساعد حالات میں بھی انہوں نے پہلے تو لوگوں کو باوجود یہ کہ وہ خود چاہتے تھے پھر بھی لوگوں کو زیارت کے لیے آنے سے درگاہ بندہ نواز پر روکا، احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا، مگر پھر جب یہ درد بڑھ گیا، فکر بہت زیادہ ہو گئی، تو آپ نے دوبارہ پھر زائرین کے دل کی ٹھنڈک کے لیے اور حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان کو ظاہری طور پر بھی ان تک پہنچانے کے لیے زیارت کے دروازے آپ نے احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھول دیا۔ دنیا جانتی ہے کہ آج مسلسل لوگ بارگاہ بندہ نواز کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ عرس شریف کی وہ جو رونقیں ہر سال ہوا کرتی تھیں وہ آج مفقود ہیں۔ اب جو بھی ہو، اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے، سبھی کو اس کے آگے سرنگوں ہونا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم آپ سے آن لائن مخاطب ہیں، تو یہاں یہ ذہن میں رکھ کر چلیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ میں نے ابتدا میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اولیاء کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہیں جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت و خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی بشارت و خوشخبری ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کے عقیدت مندوں میں ہمیں شامل فرمایا۔ حضرت بندہ نواز رب تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے ولی ہیں، اور اولیاء کی شان خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ دنیاوی فکروں سے، دنیاوی پریشانیوں سے بے خوف، اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس پر بے رنج ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام، یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے فرمایا جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ دعویٰ ہے کہ اللہ کے اولیاء بے خوف ہوتے ہیں۔ اب دلیل کیا ہے؟ مطلب جو خدا کا ولی ہو اسے کسی بات کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا کا ولی ہو اسے کسی بات کا خوف نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں دعویٰ بھی آ گیا، دلیل بھی آ گئی۔ پھر جب اس بلند مقام پر کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے، ولایت سے سرفراز ہو جاتا ہے، الولی الاکبر کے خطاب سے سرفراز ہو جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اولیاء کرام کی کیا شان ہے، اور اس شان کی روشنی میں حضور خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کا کیا مقام ہے۔ ہمیں آپ کی سیرت کا جب مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس شرف سے ہم مشرف ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی کی زندگی میں بھی آپ سے بہت سارے ایسے واقعات اور بہت ساری ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی رہیں جو آپ کے مقام و مرتبے کو بلند اور ظاہر کرتی رہیں، اور اسی طرح گلبرگہ کی سرزمین پر تشریف لانے کے بعد بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ ویسے ذہن میں رکھیں کہ کرامتوں کا ظہور لازمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اولیاء کرام ضرورت پڑنے پر اپنی کرامتوں کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ دہلی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے مریدوں میں مولانا محمد حسین صاحب ایک بہت معتقد مرید تھے۔ اتفاق سے ان کے جو بھتیجا داماد تھے وہ اولیاء سے عقیدت نہیں رکھتے تھے، اولیاء کی کرامتوں کے منکر تھے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بے شمار دلائل ہیں، اس کی تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ مولانا محمد حسین صاحب کے جو بھتیجا داماد تھے وہ اولیاء کی کرامتوں کے منکر تھے۔ وہ کسی ولی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ اولیاء کو اپنے جیسا عام انسان سمجھتے تھے۔ ان کے تایا خسر مولانا محمد حسین صاحب انہیں ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ بیٹا دیکھو، چلو سید محمد حسینی جو بندہ نواز ہیں ان کے پاس چلو، ان کی خدمت کرو، ان کے قریب میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ولی کیا ہوتا ہے، اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ انکار کرتے رہے، مگر ایک مرتبہ اتفاق سے یہ آمادہ ہو گئے اپنے تایا خسر کے ساتھ۔ یہ جب بارگاہ بندہ نواز میں حاضری کے شرف کے لیے چلے تو راستے میں جیسے ہی حضرت بندہ نواز پر دور سے ان کی نظر پڑی تو فوری دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے ولی ہیں، صاحب کشف و کرامت ہیں، تو میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میرے دل کا حال یہ جان لیں، اور جب میں ان کے پاس پہنچوں تو یہ اپنا عمامہ اور اپنا پنکھا مجھے عنایت فرما دیں۔ اتنا سوچنا تھا، اور سوچ کر بارگاہ بندہ نواز میں جب پہنچے تو حضرت بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان نے فوری طور پر اپنا عمامہ اتار کر انہیں عطا فرما دیا، اور پھر خادم سے کہا کہ وہ پنکھا لا کر ان کو دے دو۔ جیسے ہی یہ سنا فوری طور پر معافی کے طلبگار ہوئے، گرویدہ ہو گئے، قدم بوسی کیے، اور پھر آپ مرید ہو گئے حضور حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کے۔ آپ دیکھیں یہ کرامت ہے، یہ بزرگی کی گویا ایک علامت پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جب گلبرگہ تشریف لائے تو یہاں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون جس کا بیٹا سلطان نام کا تھا اور وہ حبس دم کا ماہر تھا، سانس روک لیتا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ سانس روکا ہوا ہے یا مر گیا ہے۔ تو اس نے اپنے اس حبس دم کا مظاہرہ کر کے ایک پلان بنایا اور اپنی والدہ کے ساتھ اپنا ایک جنازہ تیار کروایا، اور والدہ کو حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور حضرت سے کہو کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو یہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز سے پہلے وہ خاتون حضور خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، حضور کرم فرمائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان جو کشف و کرامت والے تھے، بزرگی کے بلند مقام و مرتبے پر فائز تھے، آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ زندے کی پڑھاؤں، یعنی وہ جو حبس دم کا ماہر تھا، اپنے آپ کو مردہ بنا کر کفن میں لپٹا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو زندہ
نہیں بلکہ مردہ بنا کر پیش کر رہا تھا، مگر حضور خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان اپنی باطنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے تھے، کشف و کرامت سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ یہ بندہ جو کفن میں لپٹا ہوا ہے یہ زندہ ہے، کوئی مردہ نہیں۔ اس لیے آپ نے اس خاتون سے اصرار کے ساتھ پوچھا کہ کیا میں زندے کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا مردے کی؟ تو اس خاتون نے کہا آپ یہ کیسا مذاق فرماتے ہیں کہ کیا کوئی کسی زندے کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ میں تو میرے بیٹے کے انتقال کے بعد اس کا جنازہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ نماز جنازہ پڑھ کر دعا فرما دیں۔ جب تاکید کے ساتھ آپ نے پوچھ لیا اور وہ خاتون مسلسل اصرار کرتی رہی تو نماز جمعہ کے بعد حضور خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان نے اس حبس دم کے ماہر کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی تو حضرت بندہ نواز کا مذاق اڑانے کے لیے وہ خاتون اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہنے لگی بیٹا اڑ جا، بیٹا اڑ جا، بیٹا سلطان اڑ جا، یہ آواز دیتی رہی مگر ادھر کفن میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کیا مطلب کہ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یہ اس کا عملی مظاہرہ تھا۔ حضرت بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان نے گویا اپنی زبان سے اسے مردہ کہا تو واقعتاً اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور وہ مردہ ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ اولیاء کرام کی شان ہے، یہ ان کی کرامتیں ہیں۔ یہ کرامتیں اگر اولیاء کرام سے ظاہر ہوں تو کرامت کہلاتی ہے۔ سبھی جانتے ہیں، تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور اولیاء کرام اور انبیاء کرام سے ہٹ کر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ جادو اور استدراج کے درجے میں ہوتے ہیں، جو ایسے خلاف عقل کام کر جاتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی کر دی گئی اور عوام الناس بھی تقریباً اس سے واقف ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں اس کے لے جانا نہیں چاہتا، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان جو اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ خاص کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائش کے بعد ہی سے خصوصی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ مسلسل آپ قرآن پاک کے حفظ کے بعد، علوم ظاہری کے فراغت کے بعد علوم باطنی سے سرفراز ہوتے رہے، قدم بقدم ترقی کرتے رہے۔ ترقی کرتے کرتے آپ ولایت کبریٰ کے مقام پر پہنچ گئے کہ آپ کو الولی الاکبر کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ میں اگر یہ کہوں کہ بندہ نواز نمازوں کی پابندی کرتے تھے، بندہ نواز ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، بندہ نواز کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، تو یہ باتیں کہنے کی اس لیے نہیں ہیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ بالکلیہ طور پر شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت سے کبھی ان کو مفر نہیں ہوتا، وہ شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہی ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہی ہوتے ہیں، فرائض تو فرائض، نوافل کی بھی وہ کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیشہ مصروف رہنے والے، بندگان خدا کی خدمتوں میں ہمیشہ مصروف رہنے والے یہ اولیاء کرام۔ یہ اولیاء کرام، ان کی شان اگر اجاگر ہوتی ہے تو ان کی شان بندہ نوازی سے اجاگر ہوتی ہے، ان کی دوسروں کے لیے غمخواری کے جذبے سے اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت بندہ نواز کا جو نام بندہ نواز پڑا ہے، اس کا سبب بھی آپ سمجھتے چلیں کہ حضرت بندہ نواز مدینے سے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیکر بن کر تشریف لائے۔ آپ کا ہر قدم سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مظہر ہوا کرتا تھا۔ سرکار کے اخلاق کا پرتو بن کر جب آپ تشریف لائے تو آپ کے اخلاق کریمانہ میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ کبھی آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے، ہمیشہ سب کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے تو زبان زد عام و خاص
بندہ نواز ہو گیا، بندوں کو نوازنے والے، بندوں کو نوازنے والے۔ جیسے ہی بندہ نواز کا نام ہم لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ بندہ نواز تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بندوں کو نوازنے والی تو صرف خدا کی ذات ہے، یہ انسان ہو کر بندہ نواز کیسے ہو گئے؟ یہ انسان ہو کر بندوں کو کیسے نوازتے ہیں؟ میں ان سے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حقیقت و مجاز کے فرق کو سمجھ لیں۔ یہ اولیاء رحمان ہیں، اولیاء شیطان نہیں ہیں۔ جب اولیاء رحمان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی اپنی ذاتی کوئی طاقت و قدرت نہیں ہوتی، اس کی کرامتوں کا منبع اور اس کی کرامتوں کا پورا جلوہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ انہیں قوتیں عطا فرماتا ہے، انہی قوتوں کے بلبوتے پر یہ اولیاء کرام اپنی قوتوں کا اظہار کر کے قوم کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی صلاح و فلاح کا کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان نے یہ جو مقام و مرتبہ پایا، یہ جو بلند درجے پر فائز ہوئے، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطن کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے شریعت پر عمل سے کنارہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ شریعت پر گامزن رہے۔ اسی حدیث قدسی کے ابتدائی حصے میں رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی کے بغیر مجھ سے قریب ہونے کا کوئی اور راستہ مجھے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور پھر فرائض کی پابندی کے بعد جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو بندہ آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچ کر میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بندہ نواز کی شان محض کس لیے ہے کہ آپ کا علمی مقام بھی تھا، مقام و مرتبہ روحانی بھی تھا، اور ساتھ میں آپ نے کبھی شریعت کو پامال نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے عقیدے اور عمل کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے معتقدوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے، سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی اس بے خوفی اور رنج سے دوری کا ذکر کرنے کے بعد ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء کرام وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، یعنی کبھی ان سے کوئی نماز نہیں چھوڑتی، نہ فرض نماز چھوڑتی ہے، نہ یہ سنتوں پر مواظبت میں کوئی فرق آنے دیتے ہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ عبادتیں کرتے رہتے ہیں۔ روزوں کا معاملہ لے لیجئے اور دوسرے اور فرائض کا معاملہ لے لیجئے، کبھی ان سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ان اولیاء پر خصوصی کرم ہوتا ہے، ہمیشہ یہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ نیکیوں میں مستغرق رہتے ہیں، کبھی گناہوں کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا، رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو یہ حضرت بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی ہے، دیگر بزرگان دین بھی یہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ایمان کے بعد تقوی ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگ تقوی کو بازو رکھ دیتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل ہمارا پاک ہے، دل مزکا اور مصفہ ہو چکا ہے، تو اب ہمیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم بلند درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بندہ نواز کی عملی زندگی بھی بڑا نمونہ ہے، انہیں آواز دے رہی ہے کہ اے لوگو غفلت میں مت پڑو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، خود بھی دھوکے میں مت رہو، یاد رکھو کہ شریعت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ شریعت کی مثال صوفیاء کرام نے کیا دی؟ فرمایا کہ یہ شریعت اور طریقت، یہ شریعت کے بارے میں فرمایا کہ شریعت بال ہیں اور طریقت مانگ ہے، بالوں میں نکالی جانے والی مانگ کی طرح طریقت ہے، شریعت بالوں کی طرح۔ تو اب جس کے سر پر بال ہوں گے وہی مانگ نکال سکے گا، تو جس کے پاس شریعت ہوگی وہی طریقت کے میدان میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو مزین کر سکے گا۔ تو شریعت سے مفر نہیں ہے، یہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی
تصنیفات و تالیفات میں بھی بتایا، اپنے ملفوظات میں بھی اس کا اظہار فرمایا، اور عملی زندگی میں بھی اس کا نمونہ پیش کر کے ہم لوگوں کو ترغیب دی کہ اے لوگو، غفلت کی زندگی میں مت رہو، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالمحن ہے، یہاں آزمائش، ابتلاء اور امتحان سے گزرنا ہے۔ جب اس ابتلاء اور آزمائش اور امتحان میں تم ثابت قدم رہو گے تو تمہارے لیے بشارتیں ملیں گی، خوشخبریاں ملیں گی، دنیاوی کامیابیاں بھی تمہارا مقدر بنیں گی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان اور ان جیسے اولیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور اس درجے پر فائز ہیں، تو یہ مصیبتوں کو فوری ٹال کیوں نہیں دیتے؟ کرونا وائرس جیسی یہ بلا، یہ وبا آج پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، پوری انسانیت آج اس سے جوجھ رہی ہے، ہزار پا بلا کی طرح یہ پوری دنیا کو گھیری ہوئی ہے۔ تو اس وبا کے خاتمے کے لیے یہ اولیاء کرام کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارا مختصر سا جواب ہوگا، یہ اولیاء کرام مشیت الہی کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ابتلاء اور آزمائش کے دور سے گزر چکے ہیں۔ انسانی جسم کو جن آزمائشوں سے عمومی طور پر گزارا جاتا ہے، انہی آزمائشوں سے یہ مسلسل گزرتے رہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے عقیدت مند، ہمارے اپنے چاہنے والے، یہ بھی ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر اپنے آپ کو بلند درجے پر پہنچانے کی کوشش کریں، پھر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلا یا وبا شدت سے پھیلی ہوئی ہے، اس کی شدت پھر بھی آپ ہندوستانی سطح پر بہت کم پائیں گے۔ ہندوستانی آبادی کے پیش نظر یہاں متاثرین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً آٹے میں نمک کے برابر ہے، ورنہ آپ دنیا کے دوسرے اور ملکوں میں دیکھیں جہاں آبادیاں مختصر ہیں مگر وہاں تعداد بیماروں کی، متاثروں کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کی دعاؤں کا فیضان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرما رہا ہے اور اس بلا کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے سبب حتی الامکان پھیلنے سے روک رہا ہے۔ اگر ہم ان کے سچے چاہنے والے ہیں تو ان کی چاہت میں ثابت قدم رہتے ہوئے آگے بڑھیں، اور ان کے نقش قدم پر جب چلیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کی شان میں یہ بشارت و خوشخبری سنائی ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہی بشارت و خوشخبری ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اللہ نے فرمایا کہ جو ولی بن جاتا ہے اس کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بشارت ہے۔ دنیاوی بشارت کیا ہے؟ زیادہ تفصیل میں لے جائے بغیر یہ عرض کرنا چاہوں گا، دنیاوی بشارت و خوشخبری یہ ہے کہ انہیں ہر دنیاوی خوف سے آزاد کر دیا گیا اور وہ ہر رنج سے آزاد کر دیے گئے۔ یہ خود دنیاوی خوشخبری ہے۔ مگر یہاں ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ جو شریعت سے مفر کی راہیں تلاش کرتے ہیں وہ اس کا مفہوم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی بشارت میں جو اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ رنجیدہ ہوتے ہیں، تو اس سے کچھ لوگ یہ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی ان کو خوف نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف اولیاء کرام کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو سنو، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے تم سب میں سب سے زیادہ خشیت اور سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں۔ تو یہ اولیاء کرام بھی سنت نبویہ پر چلنے والے اولیاء کرام، رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے اولیاء کرام، ان کو کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی خوف ان کو لاحق نہیں ہوتا تھا، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہ ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے تھے، ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کو اپنے لیے باعث افتخار، باعث اعزاز سمجھتے تھے۔
تو بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جب یہ شان ہوتی ہے تو ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی بشارت، دنیاوی خوفوں سے بے نیازی، دنیاوی فکروں سے بے رنجی۔ اب اس کے بعد لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی بشارت، آخرت میں بشارت۔ آخرت میں بشارت کیا ہے؟ آخرت میں ان اولیاء کرام کے لیے نور کے منبر رکھے جائیں گے، ایسے بلند مقام و مرتبے پر یہ فائز کیے جائیں گے کہ دوسرے بڑے بڑے مقام و مرتبے کے نفوس قدسیہ بھی ان کے مقام و مرتبے پر رشک کریں گے۔ احادیث مبارکہ پیش کر کے تفصیل میں لے جانے کا موقع نہیں ہے، میں اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں، عقل مندرہ اشارہ کافی است۔ یہ بڑا مقام ان اولیاء کرام کو میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، یہ ان کا اپنا حقیقی فائدہ ہوگا جس سے ان کے لیے بشارت ہو گئی۔ اب ان کے چاہنے والوں کے لیے اس میں کیا بشارت ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، علماء کرام یہ جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ اولیاء کرام جب بلند مقام پر فائز ہو جائیں گے اور انہیں جنت میں جانے کا رب تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، تو یہ جب تک اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے عقیدت رکھنے والوں کو معاف نہیں کروائیں گے، ان کی شفاعت نہیں کروائیں گے، ان کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جائیں گے، تب تک یہ آگے نہیں بڑھیں گے، جنت میں خود داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان کے عقیدت میں، ان کی محبت میں یہاں دنیاوی زندگی گزارنے کا ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہے، ہمارے لیے بھی آخرت کی زندگی میں بشارت و خوشخبری رب تبارک و تعالیٰ اس مفہوم میں واضح فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو دنیا میں بھی بے خوف کر دیا، دنیا کے غموں سے بے خوف کر دیا، اور پریشانیاں جو آ چکی ہیں ان سے رنج کو ان کے دور کر دیا، اٹھا لیا، اور پھر ان کو شریعت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے ماننے اور چاہنے والوں کو بھی صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت و خوشخبری رکھی گئی، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت رکھی گئی، اور پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، حضور حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت و رضوان کے وسیلے سے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، جملہ چاہنے والے، جملہ ماننے والے، جملہ عقیدت رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ الہ العالمین جملہ مسلمانوں کی مدد فرما، کرم فرما، شریعت کے ساتھ طریقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پوری دنیا سے رب تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے اس وبا کو جو کرونا وائرس کی شکل میں چھائی ہوئی ہے الہ العالمین دور فرما دے، اور پھر پرانے دن لوٹا دے۔ الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، ہم سبھوں کو عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میدان محشر میں رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔